الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. دین کے 3 بنیادی اصول کے نام سے یہ کتاب جو شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی تصنیف ہے، ایک مختصر رسالہ ہے جسے کتابچہ کہتے ہیں. اس کتاب کے درس کا اور اس کے پڑھنے اور پڑھانے کا ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے، اور رمضان سے قبل ایک مجلس ہماری ایک سیشن ہو چکا ہے، ایک مجلس ہو چکی ہے. اس مجلس میں ہم نے اس کتاب کے مؤلف شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے تعلق سے چند باتیں سنی، ان کی زندگی کے متعلق کہ وہ کہاں پیدا ہوئے اور کن مراحل سے وہ گزرے، کن پریشانیوں سے انہیں دوچار ہونا پڑا، اور پھر اس کے بعد کس طریقے سے ان کی دعوت پھیلنے لگی اور کس طرح اللہ تبارک و تعالی نے ان کی دعوت میں برکت عطا کی، اور ان کی کوششوں کے نتیجے میں ایک بڑی سلطنت جس کی بنیاد توحید پر رکھی گئی تھی اللہ تبارک و تعالی نے قائم کی. اس کے بعد ہم نے اس کتاب کے مقدمے کو یا مقدمے کے کچھ حصے کو، ابتدائی کچھ حصے کو پڑھا، جس میں یہ تمہیدی باتیں تھیں. مؤلف کتاب نے اس کتاب کی مقدمے کی جو شروعات ہے وہ ایک دعا کے ذریعے سے کی تھی. انہوں نے یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت نازل فرمائے، یعنی اس کتاب کے پڑھنے پڑھانے والے پر اللہ تبارک و تعالی رحمت نازل کرے. اور مقدمے کے طور پہ، تمہید کے طور پہ انہوں نے 4 چیزوں کا انہوں نے تذکرہ کیا، اور یہ 4 چیزیں بڑی اہم ہیں. کسی بھی مسئلے یا کسی بھی معاملے میں، شرعی معاملے میں ان 4 چیزوں کی بڑی اہمیت ہے. ان 4 چیزوں میں پچھلے درس میں ہم نے پہلی اور دوسری چیزوں پر اچھی خاصی گفتگو کی. مؤلف کتاب نے یہ لکھا اور یہ کہا کہ وہ جو 4 مسائل ہیں جن کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے، ان 4 مسائل میں سب سے پہلا مسئلہ ہے علم، یہ حصول علم. جیسا کہ آپ کی کتاب میں بھی یہ جو مترجم کتاب آپ کو دی گئی ہے اس میں پہلا مسئلہ حصول علم لکھا ہوا ہے، اور اس کے نیچے مؤلف نے لکھا کہ علم، حصول علم سے انہوں نے کیا مراد لیا ہے. لکھا یعنی اللہ تعالیٰ، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کی معرفت دلائل کے ساتھ حاصل کرنا. 3 چیزوں کے متعلق انہوں نے علم حاصل کرنے کی بات کہی ہے. پہلی بات اللہ تعالیٰ کے تعلق سے، دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، اور تیسری بات دین اسلام کے تعلق سے. یہی 3 بنیادی اصول ہیں جو اس کتاب میں بالتفصیل آگے بیان کیے جانے والے ہیں. تو ان 3 چیزوں کے متعلق، یعنی اللہ رب العالمین کے متعلق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اور دین اسلام کے متعلق ہمیں سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ علم حاصل کرنا ہے، کیونکہ یہ 3 چیزیں بڑی اہم ہیں اور دین میں بنیاد کی حیثیت رکھتی ہیں. قبر میں انسان سے ان تینوں چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور میں نے عرض کیا تھا کہ قبر میں جو سوالات ہوں گے وہ علم ہی کے بارے میں ہوں گے، حشر میں جو سوالات ہوں گے وہ عمل کے بارے میں ہوں گے. قبر میں منکر اور نکیر جو فرشتے ہیں 2، وہ آ کر کے مردے سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں. کیا سوالات کرتے ہیں؟ علم کے بارے میں پوچھتے ہیں من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ رب کو جاننا یہ علم ہے. ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ دین کی معرفت حاصل کرنا یہ دین ہے، یہ علم ہے. من نبیک، تمہارے نبی کون ہیں؟ یا ما تقول فی ھذا الرجل، اس آدمی کے بارے میں جو تمہارے درمیان بھیجا گیا تم کیا کہتے ہو؟ تو جو مومن ہوتے ہیں وہ اپنی علم کی بنیاد پر جواب دیتے ہیں.
جو حقیقی اور صحیح علم ان کے پاس دنیا میں تھا کتاب و سنت کا، تو اس علم کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو وہاں بھی توفیق دیتا ہے۔ اور وہ لوگ جو دنیا میں علم حاصل نہیں کیا کرتے تھے، جیسا کہ برا ابن عازب رضی اللہ عنہ کی روایت جو مسند احمد میں بڑی طویل ہے، کہ جو منافق اور کافر لوگ ہوتے ہیں ان سے جب یہ سوالات کیے جاتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہائے ہائے میں نہیں جانتا، میں تو وہی کہا کرتا تھا دنیا میں جو میں سنا کرتا تھا، یعنی سننے پر انہوں نے اکتفا کیا، بس علم حاصل کرنے کی انہوں نے کوئی کوشش نہیں کی۔ تو یہ پہلا جو مسئلہ ہے حصول علم، اس پر ہم نے کافی گفتگو کی تھی۔ اس کے بعد دوسرا مسئلہ کیا تھا؟ دوسرا مسئلہ ان تین چیزوں کے متعلق، ان تین چیزوں کو آپ کو ذہن میں رکھنا ہے۔ کیا ہے تین چیزیں؟ سب سے پہلی چیز کیا ہے بتائیے؟ اللہ رب العالمین کی معرفت۔ دوسری چیز کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ دین اسلام کی معرفت۔ یہ تین چیزیں ہیں، انہی تین چیزوں کے بارے میں آپ کو پہلے کیا کرنا ہے؟ علم حاصل کرنا ہے۔ اور انہی تین چیزوں کے متعلق آپ نے جو علم حاصل کیا ہے، دوسرا اسٹیپ آتا ہے اس علم پر آپ کو عمل کرنا ہے، اس علم پر آپ کو عمل کرنا ہے۔ تو اس کتاب میں ان تین چیزوں کے متعلق آپ کو علم دیا جائے گا، اور یہ علم بہت ضروری ہے، یہ بنیادی علم ہے۔ اور میں نے اس سے قبل کے درس میں اگر آپ کو یاد ہے تو یہ ذکر کیا تھا کہ یہ جو تین چیزیں ہیں ان کا تعلق عقیدے سے ہے نا، ان تین چیزوں کا تعلق انسان کے عقیدے اور انسان کے ایمان سے ہے۔ لہذا اس مسئلے پر، اس نقطے پر شبہ اتفاق ہے، یعنی کچھ بہت معمولی مخالفات ہیں، لیکن جمہور علماء اس بات کے قائل ہیں کہ یہ جو تین چیزیں ہیں یا جو بھی عقدی مسائل ہیں ان میں آپ تقلید نہیں کر سکتے، یعنی کسی کی بات بلا دلیل نہیں مان سکتے، بلکہ ان تین چیزوں کا علم آپ کو حاصل کرنا ہے، دلائل جاننی ہے، دلائل کا علم حاصل کرنا ہے آپ کو، اور اپنے علم کی بنیاد پر اعتقاد رکھنا ہے، علم کی بنیاد پر اعتقاد رکھنا ہے۔ تو یہ تین چیزیں جو ہیں ان کا تعلق عقیدے اور ایمان سے ہے۔ لہذا علم کے بعد کیا ہے؟ دوسرا اسٹیپ کیا ہونا چاہیے؟ ان تین چیزوں کے متعلق عمل۔ اسی کو مؤلف نے دوسرا مسئلہ کر کے ذکر کیا ہے۔ لہذا جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں اور اپنے علم پر عمل نہیں کرتے، قرآن و سنت میں ان کے متعلق بڑی سخت وعیدیں آئی ہیں، اور اسی وجہ سے صحابہ کرام کا یہ طرز عمل تھا، یہ شیوہ تھا ان کا کہ وہ جب کچھ علم حاصل کرتے تو اس علم پر ضرور عمل کرتے، صرف علم حاصل کرنے پر اکتفا نہیں کرتے۔ وہ روایت بڑی مشہور ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے، امام احمد وغیرہ نے اس روایت کو ذکر کیا ہے، شیخ البانی نے صحیح قرار دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ آگ کی قینچیوں سے ان کے ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا جبرائیل علیہ السلام سے، یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، کیا جواب دیا؟ کہا ہؤلاء خطباء امتک، یہ آپ کے امت کے خطیب حضرات ہیں، اسپیکرز ہیں جو بولنے کا کام کرتے ہیں، لیکن الذین یقولون ولا یفعلون، جو کہتے ہیں لیکن کرتے نہیں تھے۔ دنیا میں ایسے یہ خطبہ ہے جن کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے، جو دنیا میں کہتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے۔ وَيَقْرَؤُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَلَا يَفْعَلُونَ بِهِ أَوْ يَعْمَلُونَ بِهِ، دونوں طرح کے الفاظ، اور قرآن کریم پڑھتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے۔ تو علم کے بعد عمل بہت ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے ابو عبد الرحمن السلمی، یہ تابعی ہیں، صحابہ کے شاگرد ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ہمیں ان لوگوں نے یہ بات بتائی جو ہمیں قرآن پڑھایا کرتے تھے، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ان دونوں صحابہ نے، حضرت عبد الرحمن السلمی کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بات بتائی، یہ دونوں صحابہ تابعین کو قرآن پڑھایا کرتے تھے، یعنی صحابہ میں قرآن پڑھانے کے باب میں یہ ممتاز تھے۔ اور آج بھی جو قرآن کی سند جاتی ہے نا، قرآن کی بھی سند ہوتی ہے، صرف حدیث کی سند نہیں ہوتی، جی ہاں قرآن کی بھی سند ہوتی ہے۔ آج بھی یہ سند کا یہ سلسلہ جاری اور ساری ہے۔ تو جس طریقے سے حدیث سندوں سے ہو کر کے ہم تک پہنچی ہے، ویسے ہی قرآن کریم کی بھی سندیں ہوا کرتی ہیں۔ تو آج بھی جو سندیں ہیں، اگر آپ ان سندوں کو دیکھیں گے
قرآن مجید کی سند، تو وہ سند جو ہے 4 بڑے بڑے صحابہ ہیں، حضرت عثمان ابن عفان، عبداللہ ابن مسعود، زید ابن ثابت، اور ایک کا نام میں بھول رہا ہوں۔ 4 بڑے بڑے صحابہ ہیں، یہاں تک یہ سند پہنچتی ہے۔ پھر یہ ان صحابہ نے قرآن مجید کس سے پڑھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو صحابہ کرام میں کچھ صحابہ کرام ممتاز تھے جو لوگوں کو قرآن کریم کی یعنی بطور خاص تعلیم دیا کرتے تھے۔ ان میں حضرت عثمان ابن عفان اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما شامل ہیں۔ تو یہ تابعی ابو عبد الرحمن السلمی کہتے ہیں کہ ہمیں وہ لوگ جو قرآن پڑھایا کرتے تھے، حضرت عثمان اور عبداللہ ابن مسعود، ان دونوں نے بیان کیا، کیا بیان کیا؟ کہا کہ اذا تعلموا 10 آیات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل۔ انہوں نے بیان کیا کہ جب یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید سیکھتے تو 10 آیات سیکھنے کے بعد وہ ان 10 آیات کا علم حاصل کرتے اور اس پر عمل کرتے، بغیر علم و عمل کے آگے نہیں بڑھتے۔ علم حاصل کرتے ان 10 آیات کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، پھر اس علم پر عمل کرتے، اس کے بعد آگے بڑھتے۔ قالو، ان لوگوں نے کہا، تعلمنا القرآن والعمل جميعا، کہ ہم نے قرآن مجید کا علم اور قرآن مجید پر عمل کرنا یہ دونوں ایک ساتھ سیکھا ہے۔ اس کو امام طبری نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے۔ لہذا علم کے بعد انسان کو عمل کرنا ہے، اور میں نے ذکر کیا تھا علم بغیر عمل کے بیکار ہے، بلکہ اللہ کے غصے کو دعوت دینے والا ہے، جیسا کہ یہودیوں کا حال ہوا۔ اور عمل بغیر علم کے مردود ہے، قبول ہونے والا نہیں ہے، جیسا کہ نصرانیوں کا حال ہوا۔ بہت عبادت گزار تھے وہ، لیکن علم نہیں تھا، جہالت کی بنیاد پر عمل کرتے تھے، تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ہو گئے۔ اب اس کے بعد آپ نے علم حاصل کر لیا، اس علم پر آپ نے عمل کر لیا، ٹھیک ہے؟ ان 3 چیزوں کے متعلق، اللہ کے متعلق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، اور دین اسلام کے متعلق۔ اب تیسرا اسٹیپ آ رہا ہے، کیا ہے؟ تیسرا اسٹیپ ہے دعوت۔ جو علم آپ نے حاصل کیا ہے اور جس پر آپ نے عمل کیا ہے، اس کی آپ دعوت دیں، لوگوں کو اس علم کی طرف بلائیں، لوگوں کو اس علم کی طرف بلائیں۔ اور یہ جو دعوت ہے نا، علماء نے کہا ہے کہ الدعوت الى العلم من اعظم انواع العمل به، کہ علم کی جانب دعوت دینا یہ علم پر عمل کرنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے۔ علم پر آپ کو کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے نا۔ اس علم پر عمل کرنے کے جو طریقے ہیں، جو قسمیں ہیں، ان میں یعنی سب سے بڑا قسم اور سب سے بڑا طریقہ اس علم کی جانب دعوت دینا ہے۔ اس لیے کہ جو انسان علم کی جانب دعوت دیتا ہے وہ پہلے اس علم پر عمل کر چکا ہوتا ہے۔ اور علم کی جانب دعوت دینے کے متعلق مؤلف نے لکھا کہ اس دین اسلام کی طرف دعوت دینا، دین اسلام میں تمام چیزیں آ گئی، اللہ پر ایمان بھی آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی آ گیا، اور دین اسلام کی معرفت بھی آ گئی۔ تو دین اسلام کی جانب دعوت دینا یہ تیسرا اسٹیپ ہے۔ یہ ضروری چیزیں ہیں، ان چیزوں سے کسی انسان کو چھٹکارا حاصل نہیں ہے۔ لیکن یہاں ایک نقطہ یہ ہے کہ دعوت دینے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، دعوت دینے کا ضابطہ کیا ہونا چاہیے، کیسے دعوت دی جائے؟ اپنے طریقے پر دی جائے، جیسے دل کرے ویسے دی جائے، جو طریقہ اور جو حربہ میسر ہو اس کو اختیار کر لیا جائے، کیسے دعوت دی جائے؟ خود اللہ تبارک و تعالی نے دعوت دینے کا طریقہ بتلایا ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ سب سے پہلے تو کہا ادعو الی سبیل ربک، کہ آپ اپنے رب کے راستے کی جانب دعوت دیجئے، آپ اپنے رب کے راستے کی جانب دعوت دیجئے۔ آپ کی دعوت جو ہے وہ الہی دعوت ہونی چاہیے، ذاتی دعوت نہیں ہونی چاہیے۔ بہت سارے ایسے آپ کو ابھی مارکیٹ میں لوگ ملیں گے جو ذاتی دعوت پیش کرتے ہیں۔ ذاتی دعوت کا کیا مطلب ہے؟
بس ان کو بولنا ہے، لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے، جمع کرنا ہے۔ اب اس چکر میں قرآن و حدیث کی دھجیاں اڑیں تو اڑے، انہیں کوئی فرق نہیں پڑنے والا، بس وہ لوگوں کو جمع کرنے کے لیے دعوت دیتے ہیں، بھیڑ اکٹھا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ دعوت مطلوب نہیں۔ اللہ نے کہا ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کی جانب دعوت دیجئے، اور چاہے آپ اپنے رب کی طرف جب آپ دعوت دیں گے، چاہے آپ کی دعوت ایک انسان قبول کرے یا لاکھوں لوگ قبول کریں، یہ آپ کی دعوت کو جانچنے کا معیار نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے فالوورز کا حوالہ دیتے ہیں کہ ارے آپ کی دعوت کیا دعوت ہے، ہماری دعوت دیکھیے لاکھوں کروڑوں لوگ ہماری باتوں کو سننے والے ہیں۔ یہ حق کا معیار نہیں ہے، یہ کسی انسان کے صحیح اور غلط ہونے کا معیار نہیں ہے کہ جس کے فالوور زیادہ ہے وہ حق پر ہے اور جس کے فالوور کم ہے وہ باطل پر ہے۔ ایسی بات نہیں۔ قیامت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں بہت سارے انبیاء ایسے ہوں گے جن کی صرف ایک امتی ہوگی، امتی کے نام پہ ایک آدمی ہوگا، بلکہ وہ کچھ انبیاء تو ایسے ہوں گے جن کی امتی میں ایک شخص بھی نہیں ہوگا۔ تو کیا ان کی دعوت بیکار ہے؟ ان تمام انبیاء کی کوشش برباد ہے؟ کیا ان کے اخلاص میں کمی ہے؟ ان کے طریقہ کار میں کمی؟ کچھ نہیں۔ لہذا دعوت دینی ہے اللہ رب العالمین کی جانب، دین اسلام کی جانب، چاہے ایک انسان آپ کی دعوت قبول کرے یا لاکھوں لوگ قبول کر لیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ کس کو ہدایت دے اور کس کو نہ دے۔ تو یہ پہلی بات دعوت کے بارے میں۔ دوسری بات کیا ہے؟ دعوت دینے کا اب طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ کہا سب سے پہلی بات تو یہ ہے بالحکمہ، حکمت کے ساتھ آپ کو دعوت دینی، حکمت کے ساتھ دعوت دینی۔ حکمت کا کیا مطلب ہے؟ حکمت کا مطلب نہیں سمجھنے کی وجہ سے لوگ اپنے اپنے اعتبار سے حکمت کا معنی متعین کر لیتے ہیں، حکمت کا معنی اپنے اعتبار سے متعین کر لیتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، لوگوں کو جمع کرنے کا کام کرتے ہیں، اکٹھا کرنے کا کام کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ حکمت ہے۔ فٹ بال میچ رکھ دیا اور اس چکر میں انہیں تھوڑی نصیحت کر دی، کہا کہ ہم دعوت دے رہے ہیں۔ یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ حکمت کا معنی یہ ہے کہ آپ بصیرت کے ساتھ دعوت دیں۔ بصیرت کا مطلب کیا ہے؟ شریعت کے دلائل آپ کی نظر میں واضح ہوں، اور شریعت کے دلائل جس کی نظر میں واضح ہوں گے، اس کا مطلب کیا ہوگا کہ وہ ان دلائل کا عالم ہے، دلائل سے واقف ہے، اس کی دعوت دلیل والی دعوت ہے۔ تو اسی لیے حکمت کا معنی علماء نے بیان کیا کہ حکمت کا معنی ہے البصیرۃ المبنیۃ علی العلم، ایسی بصیرت جس کی بنیاد علم پر رکھی گئی ہے، ایسی سمجھ جس کی بنیاد شرعی علم پر رکھی گئی ہے، یہ حکمت ہے۔ تو حکمت کا معنی اپنے اعتبار سے متعین کر لینا یہ درست نہیں۔ اس کے بعد دوسری چیز والموعظۃ الحسنہ، اور بہترین نصیحت ہونی چاہیے دعوت میں، اللہ کی طرف بلانے میں بہترین نصیحت ہونی چاہیے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے دعوت دی جائے یا ایسے دعوت دی جائے کہ لوگ آپ سے خوش ہو جائیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دعوت میں ایسا طریقہ کار اختیار کیا جائے جو لوگوں کے حق میں مفید ہو، جو لوگوں کے حق میں مفید ہو اور ان کے لیے مناسب ہو، ان کو خوش کرنے والا ہو یا نہ ہو یہ میٹر نہیں کرتا۔ اور وجادلہم باللتی ہی احسن، احسن طریقے سے، بہتر طریقے سے ان کے ساتھ آپ مجادلہ کیجئے، یعنی ان کے ساتھ دلائل کا تبادلہ جو آپ کا ہوگا، آپ کی جو بات چیت ہوگی وہ بہتر طریقے پر ہونی چاہیے۔ اور اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا بھی مطلب علماء نے بیان کیا کہ المجادلہ بالکتاب والسنہ علی فہم سلیم، آپ کی گفتگو جب جس مدعو سے ہو، جس کو آپ دعوت دے رہے ہیں، تو آپ کی گفتگو کی بنیاد کتاب و سنت ہونی چاہیے اور فہم سلیم ہونی چاہیے، درست فہم ہونا چاہیے، صحیح سمجھ ہونی چاہیے۔ اور کتاب و سنت کا صحیح سمجھ کس کے پاس ہے؟ ان لوگوں کے پاس جن کے درمیان قرآن نازل ہوا، جن کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث ارشاد فرمائی، یعنی صحابہ کرام۔ پھر صحابہ کرام نے وہ سمجھ اور وہ فہم کن کے درمیان منتقل کیا؟ تابعین اعظام کے درمیان۔ لہذا فہم سلیم کا مطلب یہ ہوا
کہ کتاب و سنت کا وہ فہم جو صحابہ کرام کے پاس تھا، اس فہم کی بنیاد پر کتاب و سنت کے دلائل کا انسان کو اگر علم ہے تو ان دلائل کی بنیاد پر انسان دعوت کا کام کرے۔ یہ مطلب ہے اس آیت کریمہ کا۔ تو دعوت آپ کو ایسے دینی ہے۔ سب سے پہلی بات کیا ہے؟ اللہ کی طرف دعوت دینی ہے، دین اسلام کی جانب دعوت دینی ہے۔ دوسری بات یہ کہ دعوت کی بنیاد علم ہونی چاہیے، شرعی علم، اور علم حاصل کیا جاتا ہے، اپنے آپ تو نہیں آتا۔ تیسری چیز، دعوت کا جو طریقہ کار ہونا چاہیے وہ ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں کے حق میں مفید ہو، لوگ چاہے اس سے خوش ہوں یا ناراض ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اور تیسری چیز کہ دعوت کے درمیان جب ہماری گفتگو ہو تو ہماری گفتگو کتاب و سنت کے صحیح اور درست فہم کی بنیاد پر ہونی چاہیے۔ یہ دعوت کا طریقہ ہے۔ تو یہ تیسرا اسٹیج ہے۔ علم و عمل کے بعد تیسرا اسٹیج کیا ہے؟ دعوت۔ اللہ کی طرف دعوت دینی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دعوت دینی ہے، دین اسلام کی طرف دعوت دینی ہے۔ یہ ایک جملے میں کہہ دیا جائے، دین اسلام کی طرف دعوت دینی ہے، اس میں اللہ اور رسول دونوں کی طرف دعوت شامل ہے۔ اس کے بعد اب یہ چوتھا اسٹیپ آ رہا ہے، اور دیکھیے ہر اسٹیپ کا تعلق اپنے سے پہلے والے اسٹیپ سے بہت گہرا ہے۔ جیسے علم کے بعد کیا ہے؟ عمل۔ عمل کا تعلق علم سے بہت گہرا ہے، کیونکہ عمل کی بنیاد کیا ہے؟ علم۔ پھر اس کے بعد دعوت، دعوت کی بنیاد کیا ہے؟ علم و عمل۔ اب اس کے بعد تیسرا اسٹیپ، انسان جب کتاب و سنت کا علم حاصل کرتا ہے اور پھر اس پر اس کو لازم پکڑتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، تو بڑی دقت پیش آتی ہے، اس کو بڑی پریشانیوں کا اسے سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کل میں وہ روایت پڑھ رہا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عرباض ابن ساریہ رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، جو میرے بعد تم میں سے اے صحابہ زندہ رہے گا تو وہ بہت سارے اختلافات دیکھے گا۔ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، تو یہ تو پرابلم ہو گیا کہ بہت اختلافات دیکھے گا۔ سولوشن کیا ہے؟ کہا میری سنت اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین، نیک خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا۔ اس کے بعد کیا کہا؟ کہا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، کہ اپنے دانتوں سے مضبوطی کے ساتھ میری اور میرے ہدایت یافتہ نیک خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا۔ اس ٹکڑے کی شرح میں علماء نے لکھا ہے، یہاں اس ٹکڑے میں اس جانب اشارہ ہے کہ جو لوگ کتاب و سنت کے اوپر عمل کرنے والے اور ان کو لازم پکڑنے والے ہوں گے، بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو انہیں کتاب و سنت سے دور کرنے کے لیے کوشش کریں گے، دور ہٹانے کے لیے کوشش کریں گے، کتاب و سنت سے ان کا تعلق توڑنا چاہیں گے، انہیں کتاب و سنت سے دور کرنا چاہیں گے۔ لہذا اللہ کے نبی نے کہا دور کرنے کی کوشش ہوگی، لیکن ایسے موقع پر بھی کتاب و سنت کو، میری اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کے طریقے اور ان کی سنت کو دانتوں سے، جس طریقے سے رسی مضبوطی سے پکڑی جاتی ہے، ویسے ہی میری سنت کو لازم پکڑنا ہوگا، مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہوگا۔ اور کتاب و سنت پر عمل پیرا ہونے میں انسان کو بہت ساری مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ فجر کی نماز ادا کرنی ہے، مشقت ہے، نیند بہت گہری ہے، گرمی کے موسم میں آدمی نے اے سی بھی آن کر لیا ہے تو نیند سے بیدار ہونے کا، بستر سے اٹھنے کا دل نہیں کرتا ہے، لیکن اس مشقت کو برداشت کر کے جو انسان اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، وہی انسان در حقیقت اللہ رب العالمین کے لیے قربانی دینے والا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور شریعت پر چلنے میں انسان کو کچھ قربانیاں دینی پڑتی ہیں، مشقات اور پریشانیوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ تو انسان کیسے ان مشقتوں کو برداشت کرے، ان پریشانیوں کو کیسے جھیلے؟ اور پھر اس کے بعد انسان جو جتنا علم میں، عمل میں اور تقوی میں جتنا اعلیٰ ہوتا ہے، اس کی آزمائش بھی اتنی سخت ہوتی ہے۔ وہ روایت آپ نے سنی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے عظیم آزمائش جن لوگوں کی ہوتی ہے، سب سے سخت آزمائش جن لوگوں کی ہوتی ہے، وہ کون ہے؟ الانبیاء ثم الامثل فالامثل۔ پھر اس کے بعد ان کی طرح یا ان سے کچھ کم ایمان والے، پھر اس کے بعد کچھ کم تقوی اور پرہیزگاری والے، یعنی جس انسان کا ایمان اور جس انسان کے تقوی کا لیول جتنا ہائی ہے، اس کی آزمائش اتنی سخت ہے۔ تو انسان ان آزمائشوں میں کتاب و سنت پر جمع کیسے رہے گا؟ چوتھا اسٹیپ کہا صبر و استقامت، صبر کرنا ہے۔ صبر بہت بڑی چیز ہے۔ صبر اگر انسان کے اندر ہے
تو ان تمام مشقتوں اور پریشانیوں کو برداشت کر لے گا۔ اور خارجی مشقتیں جو پریشانیاں آتی ہیں غیروں کی طرف سے کتاب و سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے معاشرے میں، وہ ان کو بھی برداشت کر لے گا۔ اس کی زندگی میں جو پریشانیاں آتی ہیں ان کو بھی برداشت کر لے گا، صبر کرے گا۔ صبر کا جو عربی میں معنی ہوتا ہے الحبس والمنع، اپنے آپ کو روک کر کے رکھنا، یہ صبر کا معنی ہے۔ اور اسی لیے صبر کے جو ہے 3 اقسام علماء نے بیان کیے ہیں، 3 اقسام۔ پہلی قسم ہے اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا، یعنی اللہ کی اطاعت کرنے پر اپنے آپ کو روک کر رکھنا، کتاب و سنت کی اتباع پر اپنے آپ کو روک کر رکھنا، یہ صبر ہے۔ اور دوسری قسم ہے اللہ کی نافرمانی کرنے سے اپنے آپ کو روک کر رکھنا، ہے نا۔ انسان اگر ڈھیلا پڑ جائے، اپنے آپ کو سیدھے راستے پر نہ رکھے تو گمراہ ہو جائے گا، حرام امور کو انجام دے گا، اللہ کی نافرمانی کرے گا۔ تو ان حرام امور سے، منہیات سے، کتاب و سنت کی مخالفت سے اپنے آپ کو روک کر رکھنا، یہ صبر کی دوسری قسم ہے۔ اور صبر کی تیسری قسم کیا ہے؟ زندگی میں اللہ کی تقدیر کی بنیاد پر جو کچھ پریشانیاں آتی ہیں، ان پریشانیوں پر صبر کرنا، یعنی اپنی زبان اور اپنی اعضاء و جوارح کو ان پریشانیوں میں کنٹرول میں رکھنا۔ نہ زبان کھلنی چاہیے شکایت والی اللہ کے خلاف، اور نہ اعضاء اور جوارح سے اس بات کا اظہار ہونا چاہیے کہ یہ انسان اللہ کے خلاف شکایت کر رہا ہے۔ علم حاصل کرنے میں بھی بڑی مشقتیں ہیں، بلکہ علماء اور سلف کہا کرتے ہیں کہ جس انسان کو صبر کی توفیق نہ ہو وہ علم حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ علم جو ہے نا یہ بڑی بوجھل چیز ہے۔ یعنی انسان جب علم حاصل کرتا ہے تو اس کو اس علم کا جو وزن ہے وہ محسوس ہوتا ہے۔ علم بہت ہلکا معاملہ نہیں ہے علم کا، اس لیے آپ دیکھیے جو علماء علم حاصل کرنے کے لیے راستے میں نکلتے ہیں، علم کے راستے میں نکلتے ہیں، انہیں اپنا گھر بار چھوڑنا پڑتا ہے۔ بچپن ہی میں وہ اپنے والدین سے جدا ہو جاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ جس وقت والدین ماں باپ کی شفقت اور ان کی محبت کی ضرورت ہوتی ہے، وہ بچے اپنے گھروں سے باہر دور دراز علاقوں میں، مدرسوں میں اور جامعات میں شرعی علم کے حصول کے لیے نکلتے ہیں۔ کتنا بڑا صبر ہے۔ پھر اس کے بعد جب وہ علم حاصل کر کے فارغ ہوتے ہیں تو پھر ان کے کاندھے پر دعوت کی ذمہ داری ڈال دی جاتی ہے۔ ایسے موقع پر بھی جب ان کے والدین کو ان کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ بیچارے پورا وقت اپنے والدین کو بھی نہیں دے پاتے۔ تو علم حاصل کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے، اور پھر اس علم پر عمل کرنا، اس میں بھی بڑی مشقت ہے۔ ایک انسان سوچتا ہے، داڑھی رکھنے کی خواہش ہوتی ہے، اس کو سوچتا ہے، ایک تو معاشرتی دباؤ ہوتا ہے، سوسائٹی پریشر اس کو آپ کہتے ہیں، اس کے دوست احباب، ملنے جلنے والے، حتیٰ کہ گھر والے، حتیٰ کہ والدین بھی، بہت سارے آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو وہ بچہ جوان آدمی رکھنا چاہتا ہے اپنی داڑھی، لیکن اس کے والدین تک اسے رکھنے نہیں دیتے، کہتے ہیں نہ رکھو، بوڑھے لگو گے، ابھی کہاں تمہاری عمر، ابھی تو شادی بھی نہیں ہوئی۔ پھر جب شادی ہو جاتی ہے تو بیوی آتی۔ میں نے ایک شخص کا معاملہ ہے میرے ساتھ ہی پیش آیا، اس کو نصیحت کی گئی کہ داڑھی رکھیے، کئی مرتبہ نصیحت کی گئی، تو اس نے اخیر میں یہ کہا کہ اگر میں داڑھی رکھ لوں تو میری بیوی میرے قریب نہیں آئے گی۔ لیکن الحمدللہ اللہ نے اسے توفیق دی ہے اور آج اس نے ماشاءاللہ داڑھی رکھ لی۔ تو پھر دوست احباب تو مذاق اڑانے میں بہت آگے ہوتے ہیں۔ آپ نے ٹخنے سے اوپر کپڑا پہن لیا تو کہیں گے کنجوس ہے، پیسے نہیں ہیں کپڑے سلانے کے۔ داڑھی آپ نے رکھ لی تو آپ مولوی بن گئے اور آپ کی تو شادی نہیں ہوگی۔ پھر اس کے بعد جاب وغیرہ کے مسائل ہیں، نوجوان پوچھتے ہیں کہ فلاں جگہ جو ہے وہ داڑھی کاٹنے کے لیے کہتے ہیں، تو ہم ایسی جگہ جاب کریں نہ کریں؟ نہ کیجیے آپ، اس لیے کہ داڑھی رکھنا یہ کوئی آسان معاملہ نہیں ہے بلکہ واجب اور فرض ہے۔ تو اللہ کی شریعت پر عمل کرنے میں بھی صبر چاہیے نا، اور پھر اس شریعت کی جانب دعوت دینے میں بھی صبر کی بڑی ضرورت ہے۔ جو لوگ شریعت سے دور ہوتے ہیں آپ ان کو سمجھانے جائیے، ان کو دعوت دیجیے کتاب و سنت کی طرف، اور ان کے سامنے قرآن پڑھیے، حدیث پڑھیے۔ بسا اوقات بعض حضرات مارنے اور مرنے پر پہنچ جاتے ہیں، اور کبھی کبھی تو مار بھی دیتے ہیں، بسا اوقات بائیکاٹ کر دیتے ہیں۔ لہذا دعوت کا میدان بھی
پرخطر میدان ہے. اس میدان میں بھی بڑی مشقتیں ہیں، بڑی پریشانیاں ہیں. ان تمام چیزوں کو ایک انسان، ایک بندہ مومن اللہ رب العالمین کے لیے برداشت کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے برداشت کرتا ہے، اور اس کام میں صبر اس کی مدد کرتی ہے. لہذا علم حاصل کرنے میں، اس علم پر عمل کرنے میں، اور اسی طریقے پر اس علم کی دعوت دینے میں انسان کو صبر کی ضرورت ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں 90 سے زیادہ مرتبہ صبر کا تذکرہ کیا ہے. 90 سے زیادہ مرتبہ صبر کا تذکرہ کیا ہے، بار بار صبر کا تذکرہ کیا ہے. یہ اس کی اہمیت کی بہت بڑی دلیل ہے. اور بطور خاص جو لوگ معاشرے میں رہ کر کے صبر کا دامن تھامے رہتے ہیں اور کتاب و سنت پر خود بھی جمے رہتے ہیں، لوگوں کو بھی دعوت دیتے ہیں، ان کی بڑی فضیلت ہے. اللہ رب العالمین نے ان کے لیے بڑا اجر عظیم تیار کر رکھا ہے، اس لیے انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے ایک روایت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم اعظم اجرا من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم. کہ وہ مومن جو لوگوں کے درمیان رہ کر کے ان کی جانب سے پہنچنے والی پریشانیوں پر، تکلیفوں پر صبر کرتا ہے، اس کا اجر اس مومن سے بہت زیادہ بڑا ہے جو لوگوں سے نہیں ملتا. ہے مومن، خود علم ہے، خود عمل کرتا ہے، لیکن لوگوں کے درمیان جانا پسند نہیں کرتا. وہ اس مومن سے اس مومن کا اجر بہت زیادہ بڑا ہے جو لوگوں کے درمیان رہ کر کے دعوت کا کام کرتا ہے اور ان کی جانب سے پہنچنے والی مشقتوں پر صبر کرتا ہے. صبر کی بڑی فضیلت. یہ روایت صحیح ہے، سنن ترمذی کی ہے اور شیخ البانی نے صحیح کہا. تو یہ 4 چیزیں، علم، عمل، دعوت اور صبر، یہ 4 چیزیں بڑی بنیادی چیزیں ہیں. اسی لیے مؤلف کتاب نے ان 4 چیزوں کو سب سے پہلے بیان کیا ہے. جن چیزوں کا علم ہمیں حاصل کرنا ہے، ان چیزوں پر عمل کرنا ہے، پھر اس کی دعوت دینی ہے اور صبر کرنی ہے. تو آگے جو علم بیان کیا جا رہا ہے، یعنی یہ 3 چیزیں، اللہ، رسول اور دین کی معرفت، ان 3 چیزوں سے پہلے آپ کو یہ 4 چیزیں سمجھنی تھی جس کو مؤلف نے بیان کیا. اور صبر کے تعلق سے مؤلف نے دلیل کے طور پر سورۃ العصر کو پیش کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی. اور ابھی آج کے درس میں سورۃ العصر کی تفسیر اور تشریح نہیں کروں گا کیونکہ بات بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی. اللہ رب العالمین نے کہا والعصر، قسم ہے زمانے کی. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کسی بھی مخلوق کی قسم کھا سکتا ہے. زمانہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، لیکن انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کی کسی مخلوق کی قسم کھائے. انسان صرف اللہ کی قسم کھا سکتا ہے، ماں کی، باپ کی، بھائی کی، بہن کی، سر کی، پیر کی، کسی کی قسم نہیں کھا سکتا. تو اللہ نے کہا والعصر، قسم ہے زمانے کی. ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے. بنیادی طور پہ انسان خسارے میں، یعنی آپ اس کو ایسے کہہ سکتے ہیں بائی ڈیفالٹ انسان خسارے میں. اب اس سے اس کو اگر نکلنا ہے تو اللہ نے کچھ طریقے بتلائے. کہا الا الذین آمنوا، خسارے سے نکلنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایمان لائیں. خسارے سے وہ لوگ نکلیں گے جن لوگوں نے ایمان لایا، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال انہوں نے انجام دیے، اور وتواصوا بالحق، اور حق کی آپس میں ایک دوسرے کو وصیت کی. حق کیا ہے؟ یہی دین اور یہی شریعت حق ہے. شریعت کا علم حاصل کیا، پھر اس پر عمل کیا، ایمان لایا اور عمل کیا، اور اس شریعت کا جو علم اس کے پاس ہے اس کی جانب لوگوں کو دعوت دی، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی. اور وتواصوا بالصبر، اور آپس میں ایک دوسرے کو صبر کرنے کی بھی وصیت کی کہ دیکھو جو مشقات اور پریشانیاں آئیں گی اس پر، مشقتیں جو آئیں گی اس پر صبر کرو. ایک دوسرے کو صبر کی تلقین انہوں نے کی اور خود بھی صبر کرتے رہے اور جمے رہے. تو یہ 4 صفات ہیں. ان 4 صفات کے حاملین جو ہوں گے وہی لوگ اس خسارے سے، نقصان سے نکلنے والے ہیں، اور وہی لوگ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے والے ہیں. امام سعدی رحمہ اللہ نے ان 4 چیزوں کے بارے میں بڑی جامع بات ارشاد فرمائی ہے اپنی تفسیر میں. کہتے ہیں فَبِالْأَمْرَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ يُكْمِلُ الْإِنسَانُ نَفْسَهُ. یہ جو پہلی 2 چیزیں ہیں، ایمان اور عمل صالح،
ایمان اور عمل صالح کے بارے میں کہتے ہیں ان پہلی دو چیزوں سے انسان اپنے نفس کو یعنی اپنے آپ کو مکمل کرتا ہے. وَبِالْأَمْرَيْنِ الْأَخِيرَيْنِ يُكْمِلُ غَيْرَهُ، اور باقی جو دو چیزیں ہیں یعنی آپس میں ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرنا، ایک دوسرے کو معاشرے میں رہ کر کے شریعت اور حق کی جانب دعوت دینا، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین اور وصیت کرنا، کہتے ہیں یہ جو آخر کی دو چیزیں ہیں یکمل غیرہ، اس سے انسان دوسروں کو مکمل کرتا ہے. تو انسان جب خود مکمل ہو گیا، ساری خرابیاں ختم ہو گئیں اور دوسروں کو بھی انسان نے مکمل کر دیا، تو در حقیقت اس نے معاشرے کی اصلاح کر دی. تو یہ سورہ بڑی عظیم ہے، اس کی تشریح اور تفسیر کا یہ موقع نہیں. یہ سورہ اصلاح معاشرہ کی بنیاد ہے کہ انسان خود اپنے آپ کی اصلاح کرے، پھر سامنے والے کی بھی اصلاح کرے، دوسروں کی بھی اصلاح کی فکر اس کے ذہن و دماغ میں ہونی چاہیے. تو یہ جو سورہ ہے یہ ان چاروں اسٹیپس پر دلیل ہے نا. سب سے پہلی چیز کیا تھی؟ علم. یہ سورہ خود علم ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ عمل. اللہ نے کہا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جنہوں نے عمل کیا ایمان لا کر اور نیک صالح اعمال کو انجام دے کر. دوسرا اسٹیپ ہو گیا. تیسرا اسٹیپ کیا تھا؟ دعوت. کہا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، ایک دوسرے کو حق کی طرف بلایا، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی. اور چوتھا اسٹیپ کیا تھا؟ صبر. کہا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی، صبر کی تلقین کی. تو یہ سورہ، اس سورے میں جو ترتیب ہے اس کی ترتیب سے مؤلف کتاب نے یہ چار چیزیں بیان کی ہیں. اور یہ سورہ بڑی عظیم ہے. امام شافعی رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، بہت سارے علماء نے ان کا یہ قول نقل کیا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی اپنی مخلوق پر صرف یہی سورہ نازل کرتا، پورا قرآن نازل نہ کرتا تو کافی ہوتا. ان کی ہدایت کے لیے یہ سورہ کافی ہوتی، کیونکہ اس سورہ میں ہدایت یعنی کامیاب ہونے کے راز کو اللہ تبارک و تعالی نے بیان کر دیا. اور امام بخاری رحمہ اللہ نے بعض احادیث پر باب قائم کیا ہے، یعنی وہ عنوان لگاتے ہیں نا، حدیثوں کے اندر جو باتیں بیان کی جاتی ہیں ان احادیث کو ایک جگہ جمع کرتے ہیں اور اس سے پہلے ان احادیث کا ایک عنوان لکھتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ. اور امام بخاری رحمہ اللہ کی جو فقہ ہے، ان کی جو شریعت کی سمجھ ہے، وہ ان کے عناوین میں ظاہر ہوتی ہے. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک جگہ یہ عنوان لگایا، کہا باب العلم قبل القول والعمل، قول اور عمل سے پہلے علم حاصل کرنے کا بیان. پہلے علم، اس کے بعد قول و عمل، اس کے بعد بقیہ چیزیں. اور اس کی دلیل انہوں نے کتاب اللہ سے دی ہے. کہا لقولہ تعالی، اللہ رب العالمین کے اس فرمان کی وجہ سے، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ. اللہ رب العالمین نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جان لیجئے، فَاعْلَمْ، جان لیجئے، علم حاصل کر لیجئے، اللہ الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اور آپ اپنی خطا کی معافی مانگتے رہیے، استغفار کرتے رہیے. لہذا پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم حاصل کرنے کا تذکرہ کیا، حکم دیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ چار چیزیں ہیں اور اس کے دلائل بیان کیے گئے. اب اس کے بعد جو ہے مقدمے کے طور پر مؤلف کتاب نے تین چیزیں اور ذکر کی ہیں. یعنی یہ کہہ سکتے ہیں آپ اس کتاب میں دو مقدمے ہیں، تمہیدی جو باتیں ہیں وہ دو ہے. ایک تو یہ چار چیزیں ہو گئیں اور پھر اس کے بعد تین چیزیں اور ہیں الگ سے. انشاءاللہ اگلے درس میں ہم ان تین چیزوں پر گفتگو کریں گے. اور پھر اس کے بعد جو اصل موضوع ہے اس کتاب کا، یعنی تین بنیادی اصول. پہلا اصول کس تعلق سے ہے؟ اللہ رب العالمین کی معرفت کے تعلق سے. دوسرا اصول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کے تعلق سے. اور تیسرا اصول دین اسلام کی معرفت کے تعلق سے. ان تین اصولوں پر انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اگلے درس میں ہماری گفتگو جو ہے وہ شروع ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں کتاب و سنت کا صحیح فہم اور صحیح سمجھ عطا فرمائے اور تا دم حیات منہج سلف پر ہمیں گامزن رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اور اسلام پر ہو. ھذا واللہ اعلم وصلی اللہ علی نبینا وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.